शहबाज शरीफ ना पाकिस्तान का लीडर है, ना पाकिस्तान का नुमाइंदा है, और ना वो उम्मत मुस्लिमा के मुतालिक सोच सकता है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हालात खराब हैं। अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट इजराइल उठता है, वो मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का एक कोई भी उम्मा के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा है जो उम्मत के तौर पे सोचता है, कभी भी उसने आपको जो है वो सऊदियन तौर पे, कभी भी अरबी तौर पे, कभी भी दूसरी कौमों के नेशन के तौर पे नहीं, बल्कि इस्लाम के तौर पर उसने जब भी ट्रीट किया है, जब भी उसने प्रेजेंट किया है। इमरान खान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन के उसने खिताब किया है। उसका यूएनओ के अंदर खिताब पूरी दुनिया के सामने है। इमरान खान जो है वो फलस्तीन की आवाज ना बने, ताकि वो अरब उम्मा की आवाज ना बने, ताकि वो ईरान की आवाज ना बने, और इसी तरह हम अलग-अलग जो है वो मार खाते रहें। हमारे वजीर आजम पॉलिश कर सकते हैं, बेहतरीन पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उसका किरदार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन किरदार है। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, एटमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तुझे ये नहीं पता कि तू बॉस है या तू मुलाजिम है। आगे चले आइए, ट्रंप के साथ बैठा है और ट्रंप को क्या बता रहा है जी। तो जब वो एक गुलाम है, वो एक पपेट है, उसने पूरी दुनिया को किस तरह जो है वो मैसेज देना है कि 2 अरब मुसलमान आबादी क्या सोच रही है, शहबाज शरीफ जवाब नहीं दे सकता। शहबाज शरीफ जो है वो ट्रंप का बगल बच्चा बन सकता है। तो शहबाज शरीफ कभी भी लीडर नहीं है। ये हादसाती तौर पर इसको जो है, पाकिस्तान का जो आइन है वो मुअत्तल है। आईने पाकिस्तान तो ये हर शहरी को हक देता है कि वो अपनी कोई भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत नहीं है। यहां पर आपको सबको जो है वो बुक कर लिया गया है। गोलियों से इंसानों को भूना गया। क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनके जिस्म में खून नहीं था? क्या उनका दिल जो है वो इंसानों का दिल नहीं था? आप तो किसी कुत्ते या बिल्ली को मारते हुए भी डरते हैं कि वो भी जानदार है। आपने इंसानों को मारा है। जो इसराइल और अमेरिका ने दहशतगर्दी की है ईरान के ऊपर, उसको जाके जो है वो मारा है वहां के सदर को। उसके बाद पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें कराची के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर को जो है वो खून लग चुका है। इसलिए ये उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तानियों का खून भी बहा रहे हैं। और इस वक्त रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आपके 2 पड़ोसी मुल्क, आपने 40 साल अफगानों को संभाला है, 40 साल आपने अफगानों को पाला है, 40 साल आपने अफगानों को एंटरटेन किया है। आज अगर हिमायत वो करता है जिसके पल्ले कुछ होता है, पाकिस्तान के पल्ले है क्या? पाकिस्तान तो भाई यहां से तवक्को ना रखिएगा, अपने बलबूते पे कुछ करिएगा जो करना है। हमने ट्रंप को और नेतन्याहू को नो नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब नाज़रीन किराम। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान और इसराइल इस वक्त जंग में है और अमेरिका भी जो है वो इसराइल के सपोर्ट में है, और बहुत सारे पाकिस्तानी ममालिक अमेरिका को अड्डे देकर जो है वो ईरान पर हमले करवा रहे हैं। अलामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अलामा साहब, आप इसको क्या देखते हैं, जो पाकिस्तानी हालात हैं या जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिस तरह ईरान पर हमले हो रहे हैं और ईरान अमेरिका को सपोर्ट किया जा रहा है मुस्लिम ममालिक की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये ज़मीन पर जितने भी फसादात हो रहे हैं, ये लोगों की अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अमन के लिए पैदा किया था, पीस के लिए पैदा किया था, लेकिन इंसानों ने अपने हालात से, अपने हाथों से ऐसे मामलात कर दिए कि एक दूसरे के साथ जंगो जदल को शुरू कर दिया। यहाँ पर हम इस वक्त देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि एक एटमी पाकिस्तान है, उस एटमी पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हालात ख़राब हैं। अगर इंटरनेशनल टेररिस्ट इजराइल उठता है, वो मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। अमेरिका जो पूरी दुनिया का एक चौधरी है, वो भी उठता है तो उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ जगह पर उसने टारगेट करना होता है, मारना होता है। और उम्मत मुस्लिमा है कि वो तिनकों की तरह बिखरी हुई है। इस वक्त हमारी लीडरशिप का जो है वो फुकदान है। कोई भी उम्मा के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा है जो उम्मत के तौर पे सोचता है, इमरान खान, और उसे आपने अडयाला जेल में बंद किया हुआ है। उसने कभी भी आपको पाकिस्तानी तौर पे, कभी भी उसने आपको जो है वो सऊदियन तौर पे, कभी भी अरबी तौर पे, कभी भी दूसरी कौमों के नेशन के तौर पे नहीं, बल्कि इस्लाम के तौर पर उसने जब भी ट्रीट किया है, जब भी उसने प्रेजेंट किया है, जब भी उसने आप लोगों के साथ खिताब किया है, तो इमरान खान ने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के लीडर बन के उसने खिताब किया है। उसका यूएनओ के अंदर खिताब पूरी दुनिया के सामने है। तो उसको जानबूझकर जो है वो कैदोबंद के अंदर डाला हुआ है
تاکہ عمران خان جو ہے وہ فلسطین کی آواز نہ بنے, تاکہ وہ عرب امہ کی آواز نہ بنے, تاکہ وہ ایران کی آواز نہ بنے, اور اسی طرح ہم علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ مار کھاتے رہیں. نہیں, آپ کے ہمارے وزیر اعظم نے بھی تو ابھی جو ہے وہ مذمت کی ہے نا. ہمارے وزیر اعظم پالش کر سکتے ہیں, بہترین پالش کر سکتے ہیں, لیکن وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے, پرچی کے بغیر تو بول ہی نہیں سکتے, اور بولیں تو دنیا کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بول رہے ہیں. تو جو اس وقت شہباز شریف ہے, اس کا کردار پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین کردار ہے, کیونکہ ایک تو نہ وہ الیکٹڈ ہے 17 سیٹوں کے اوپر, اور وہ اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا, اور اس کو طاقتوروں نے اٹھا کر آپ کے ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے. کمپرومائزڈ ہے جو کچھ اس کو کہا جاتا ہے. دیکھیے, ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے, ایٹمی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اور وہ سلوٹ مار رہا ہے. منہ تیرا, تجھے یہ نہیں پتا کہ تو باس ہے یا تو ملازم ہے؟ آگے چلے آئیے, ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اور ٹرمپ کو کیا بتا رہا ہے جی, وہ دیکھیں اشارہ, وہ بیٹھا ہے میرا باس. تو جب وہ ایک غلام ہے, وہ ایک پپیٹ ہے, اس نے پوری دنیا کو کس طرح جو ہے وہ میسج دینا ہے کہ ایٹمی پاکستان کیا سوچ رہا ہے, 25 کروڑ عوامی پاکستان جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, 2 ارب مسلمان آبادی کیا سوچ رہی ہے. شہباز شریف جواب نہیں دے سکتا, شہباز شریف نہیں کہہ سکتا. ہاں, شہباز شریف جو ہے وہ ٹرمپ کا بغل بچہ بن سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے, اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو میں دے دوں گا, کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسے گردن سے پکڑ کے اپنے کوٹ میں گھسیڑ رہا ہے, اور وہ اس کے کوٹ کے اندر یا انڈر جو ہے وہ گارمنٹ اس میں بھی گھسنے کے لیے تیار ہے. تو شہباز شریف کبھی بھی لیڈر نہیں ہے. یہ حادثاتی طور پر اس کو جو ہے وہ نواز شریف جس کو لایا گیا تھا اس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا, اور اس نے بھی جو ہے وہ ان طاقتوروں کے ساتھ کوئی بات چیت ملائی نہیں ہے, انہوں نے پکڑ کے شہباز شریف کو کھڑا کر دیا. تو شہباز شریف نہ پاکستان کا لیڈر ہے, نہ پاکستان کا نمائندہ ہے, اور نہ وہ امت مسلمہ کے متعلق سوچ سکتا ہے. سر, جس طرح ایران میں ہوا, ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا گیا, پھر پاکستان میں مظاہرے دیکھنے کو ملے, اور وہاں پہ میرے نالج کے مطابق 32 سے 40 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ لوگ پاکستان میں جو مظاہرے کر رہے تھے ایران کے حق کے لیے, اسرائیل کے خلاف, ان پر جو ہے وہ سیدھے فائر کیے گئے ہیں, وہ لوگ شہید ہوئے ہیں. اس پر کیا کہنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر جبر کا دورہ ہے. پاکستان کا جو آئین ہے وہ معطل ہے. آئین پاکستان تو یہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے, اگر اس کو کوئی بھی پرابلم ہے وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے, لیکن یہاں پر کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر آپ کو سب کو جو ہے وہ بک کر لیا گیا ہے. آپ اگر کوئی بھی آواز بلند کرتے ہیں جو ان کے کانوں کو ناگوار گزرتی ہے, آپ کے چینل کو بند کر دیا جاتا ہے, ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, ریموو کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ پاکستان کے اندر آپ اگر کوئی بھی آواز بلند کرتے ہیں پیسفلی طور پر, آپ کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. چاہے آپ 9 مئی کو دیکھ لیں, 9 مئی کو جس طرح گولیوں سے بھونا گیا, آپ چاہے 26 نومبر 25 نومبر دیکھ لیں کس طرح گولیوں سے بھونا گیا, آپ جناب مرید کے کاسانحہ دیکھ لیں کس طرح گولیوں سے انسانوں کو بھونا گیا. کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کے جسم میں خون نہیں تھا؟ کیا ان کا دل جو ہے وہ انسانوں کا دل نہیں تھا؟ آپ تو کسی کتے یا بلی کو مارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ بھی جاندار ہے, آپ نے انسانوں کو مارا ہے. ابھی یہ جو اسرائیل اور امریکہ نے دہشت گردی کی ہے ایران کے اوپر, اس کو جا کے جو ہے وہ مارا ہے وہاں کے صدر کو, اس کے بعد پاکستان نہیں پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے, پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے. کسی ملک نے اپنے شہریوں کو گولیوں کا نشانہ نہیں بنایا. پاکستان واحد ملک ہے جس میں کراچی کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لاہور کے اندر انسانوں کے اوپر سیدھی گولیاں ریاست نے چلائی ہیں. تو یہ ریاست کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے, ان کے دانتوں کو یا ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ خون لگ چکا ہے. اس لیے یہ امت مسلمہ کے پاکستانیوں کا خون بھی بہا رہے ہیں. اور اس وقت رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کے 2 پڑوسی ملک, ایک پر آپ نے جنگ مسلط کر دی ہے, ایک پر اسرائیل اور امریکہ نے جنگ مسلط کر دی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے طاقتوروں سے کہ افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کر کے آپ کیا ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہے؟ افغانستان ہمارا مسلم برادر ملک ہے. اگر معاملہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہے, میں اس کو کلین چٹ نہیں دیتا. افغانستان کی طرف سے پاکستان میں مداخلت ہے, لیکن آپ نے 40 سال افغانوں کو سنبھالا ہے, 40 سال آپ نے افغانوں کو پالا ہے, 40 سال آپ نے افغانوں کو انٹرٹین کیا ہے. آج اگر ان کی طرف سے پرابلم ہے تو آپ بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکتے تھے, ڈائلاگ کر سکتے تھے. اسی لیے تو عمران خان چیختا چلاتا رہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ لڑائی نہیں بنتی, ان کے ساتھ ڈیبیٹ بنتی ہے. آپ نے اس عمران خان کو اندر بھیج دیا,
اور پیچھے سے آپ نے وہ بارڈر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے باڑ لگائی تھی جنرل باجوہ کے دور میں، اربوں روپیہ پاکستانی قوم کا لے کر آپ نے کہا تھا تاکہ ہم اپنے پاکستان کو سیو کر سکیں، کیا آج وہ باڑ ایکٹیو ہے؟ کیا آج اس باڑ کے اس پار اس طرف جو ہے وہ پاکستانی فوجی ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ اگر فوجی ڈیوٹی دے رہے ہیں تو پھر افغانستان سے دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ افغانستان سے دہشت گرد آپ پاکستان کے سویلین کو نشانہ کر سکتے ہیں۔ بلوچستان اس وقت پورے کا پورا جل رہا ہے، کیا پاکستان کے حکمران جو اس وقت طاقت سے قبضے پہ ہیں، کیا ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اوپر ہم جنگ مسلط کر چکے ہیں؟ ہمارا پوائنٹ ایران اسرائیل اور اس پر ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران اسرائیل پاکستان کو حمایت کرنی چاہیے کہ نہیں اسرائیل ایران کی؟ حمایت وہ کرتا ہے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے، پاکستان کے پلے ہے کیا؟ پاکستان اس وقت پپیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح ڈوری ہلائے گا ٹرمپ اسی طرح کرے گی ہماری حکومت۔ تو بھائی یہاں سے توقع نہ رکھیے گا، اپنے بل بوتے پہ کچھ کریے گا جو کرنا ہے۔ ہم نے ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو نو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ نیتن یاہو گروپ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ پاکستان کے وزیر اعظم پہ، پاکستان کے حکومت پہ۔ پاکستان کا وزیر اعظم گیا تھا امریکہ میں، جا کے اسرائیلی باڈی کے ساتھ بیٹھا تھا، کیا وہاں پر پکوڑے کھانے گیا تھا؟ روزہ افطار کرنے گیا تھا؟ وہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی دبئی کے اندر جو ہے وہ ایران نے اٹیک کیا ہے، وہاں پر ایک پاکستانی جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اور اس کی مذمت کون کر رہا ہے؟ اسرائیل مذمت کر رہا ہے۔ ایک پاکستانی کے مرنے کی مذمت پہلی دفعہ تاریخ میں اسرائیل مذمت کر رہا ہے کہ ایک پاکستانی کو مارا گیا ہے۔ تو کیا یہ میں اس کو روٹی کو چوچی کہتا ہوں کہ میں سمجھوں کہ نہیں جناب، اسرائیل پاکستان کا اس وقت حمایتی نہیں ہے؟ وہی اسرائیل ہے نا جس کے ساتھ ہماری اس سے پہلے جنگ ہو چکی ہے۔ آپ 1964 میں پاکستان کی ایئر فورس نے اسرائیل کے طیاروں کو جہنم واصل کیا تھا، ان کے اوپر جا کر اٹیک کیا تھا۔ آج پورا فلسطین ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، پورا فلسطین، نہ ان کے گھر باقی ہیں، نہ ان کے در باقی ہیں، نہ ان کے ہاسپٹل باقی ہیں، نہ ان کے میڈیکل سہولت موجود ہے، نہ ان کے سکول موجود ہے، نہ ان کی مساجد موجود ہے، نہ ان کے عبادت خانے موجود ہیں، سب ملیا میٹ کر دیا گیا۔ کیا پاکستان گیا اس کی مدد کرنے کے لیے؟ آج کہتے ہیں ہم پیس کے نام پر جا رہے ہیں۔ یہ پیس آپ نے نام رکھا ہے ان کے قتل کرنے کا، ان کو ڈیمالش کرنے کا۔ کس کو؟ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو۔ اسی کے لیے آپ نے جو ہے ابھی تک دیکھیے پاکستان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ایٹمی پاکستان کا نہیں آیا کہ آپ ہمارے ہمسائے ملک ایران کے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں، اس کے آپ کو جو ہے وہ خطرات یا اثرات اس کو بھگتنا ہوگا۔ کیا ہمارے وزیر اعظم چیری بلاسم صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بات کی؟ اسی لیے نہیں کی کہ یہ ان کے بالکل پٹھو بن چکے ہیں۔ یہ ان کے پیس بورڈ، جس کو پیس بورڈ کہتے ہیں، میں قتل بورڈ کہتا ہوں، اس کو مرڈر بورڈ کہتا ہوں، اس مرڈر بورڈ کے یہ رکن بن چکے ہیں، اور فعال اور ایکٹیو رکن ہیں۔ ایسے تو نہیں جہاز میں رہنا